لا رہے ہیں اسٹیج کی جانب نعرہ تکبیر کا، تو اللہ کہتے ہیں انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں شیراز تم نہیں جانتے، شیراز جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیا ہم نہیں جانتے؟ اللہ کہتے ہیں انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے سوچا شاید قابیل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اللہ کہتے ہیں تم قابیل کی بات کرتے ہو، میں حابیل کی بات کرتا ہوں۔ فرشتے سوچتے ہیں شاید قوم نوح کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کہتے ہیں تم قوم نوح کے بارے میں سوچتے ہو، میں نوح کے بارے میں سوچتا ہوں۔ قوم نے سوچا شاید نمرود کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کہتے ہیں تم نمرود کے بارے میں سوچتے ہو، میں ابراہیم کے بارے میں سوچتا ہوں۔ قوم نے سوچا شاید فرعون کی بات ہوتی ہے، فرشتوں نے سوچا شاید فرعون کی بات ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں انی عالم ما لا تعلمون، تم نمرود کے بارے میں سوچتے ہو، میں ابراہیم کے بارے میں سوچتا ہوں۔ فرشتوں نے سوچا شاید فرعون کے بارے میں بات ہو، اللہ کہتے ہیں تم فرعون کے بارے میں سوچتے ہو، میں موسیٰ کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ارے فرشتوں تم ابو جہل کے بارے میں سوچتے ہو، میں محمد رسول اللہ کے بارے میں سوچتا ہوں، اور تم یزید کے بارے میں مانتے ہو، میں حسین کے بارے میں سوچتا ہوں۔ انی عالم ما لا تعلمون، یہ وہ خلیفے ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے فرمان کو، اللہ کی وحدانیت کو کبھی سیلاب کے بعد بیان کیا، اور کبھی نمرود کے سامنے بیان کیا، کبھی فرعون کے سامنے بیان کیا، اور کبھی طائف کے بازاروں میں بیان کیا، اور کبھی کربلا کے میدان میں بیان کیا۔ یہ خلافت ہے، یہ خلافت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں حضرت کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خلافت کے بارے میں کچھ ہمیں عطا فرمائیے، لیکن یہ اپنا چونکہ اپنے موڈ میں ارشادات فرما رہے تھے بصر الچشم ہم نے سنے ہیں، لیکن خلافت اور خلیفہ بننا آسان بات نہیں ہے۔ خلافت کے بارے میں ان حضرت سے پوچھئے کہ خلافت کسے کہتے ہیں۔ خلافت کے بارے میں کہا جاتا ہے الخلیفہ تو یخلف من غیرہ اور یونبہ بنابہ، خلافت اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے غیر کے نقش قدم پر، اپنے علاوہ اپنے پیشوا کے نقش قدم پر چلے، اور اس کی نیابت کو، اس کے بیان کو، اس کی گفتگو کو، اس کے پیغام کو، اور اس کی خدمات کو آگے تک پہنچاتا جائے، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ کس کہتے ہیں؟ جو اپنے پیشواؤں کی تمام تر خدمات کو، اس کے علوم کو، اس کے خدمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ ہمارے یہاں خلافت کی منڈی لگ گئی ہے، خلافت کی منڈی لگی ہے، جسے پہلا کلمہ نہیں آتا، جیسے دوسرا کلمہ نہیں آتا، جیسے تیسرا کلمہ نہیں آتا، اسے بھی ہم خلافت کے مسئلے پر بٹھا دیا کرتے ہیں، اور یہ انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ نماز اللہ کا فرض ہے، روزہ اللہ کا فرض ہے، زکوٰۃ اللہ کی فرض ہے، اور حج اللہ کا فرض ہے، اور اسلام کی حدود میں رہنا یعنی کلمہ طیب شریف یہ اللہ کا فرض ہے، اللہ کی حد ہے۔ جو اس حد میں قائم ہے وہ مسلمان ہے، جو اس سے حد سے باہر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ خلافت کا حکم اللہ نے دیا ہے، جو فرمانے انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ بس یہ جانتا ہے کہ نعوذ باللہ کسی ان پڑھ اور جاہل کو خلافت دے دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو بے علم ہو، بے شعورہ ہو، اسے خلافت دی جائے۔ نانا خلافت کی ذمہ داری ہے یہ کہ اللہ کے دین کی تباہ کر کے آگے پھیلاتا جائے۔ ہمارے ہاں یہ پیر اور فقیر ان کے بھی کچھ مزاج بدل چکا ہے۔ آج کا پیر جو مزاروں پر بیٹھا ہو اسے بہت بڑا پیر سمجھا جائے گا، اور جس کے بعد بہت بڑی گاڑی ہو، بڑے نعرے لگانے والے، بڑا کلمہ پڑھنے والے ہوں، اسے بہت بڑا پیر تصور کیا جائے گا۔ لیکن نانا دوستو، پیر وہ ہے جو اللہ کے دین کو من و عن ایسے پہنچائے جیسا میرے سرکار نے پہنچایا ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے شیخ کریم جن حضرات نے دیکھے ہیں، میرے حضور قبلہ عالم پیر سید سردار بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے مصطفیٰ کے علم کے وارث ہیں اور میرے مصطفیٰ کی شریعت کے وہ وارث ہیں، جن کی گفتگو میں متانت ہے، جن کے قدموں میں نزاکت ہے، جن کے انداز میں بانپن ہے، جن کی گفتگو نرم ہے، جن کی آنکھوں میں حیا ہے، جن کا دل صاف ہے، جن کی گفتگو پاکیزہ ہے، ہم تو ایسے پیر کے ماننے والے ہیں۔